نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم اس ہفتہ وار حلقہ درود کی اس محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل صد احترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک طویل مدت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ درود و سلام کے شرف اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو بھی اور آپ سب کو بھی اس میں مزید استقامت عطا فرمائے۔ وقت ہم مقرر ہوتا ہے ہماری اس نشست کا، تو لہذا میں نے ایک مختصر سی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک پہلو عرض کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حلقہ درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ منسلک رہنے کا ایک بہانہ اور ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اصلاح احوال کی مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ آپ نے کئی بار علماء کرام سے سنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یوحی الیہ، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور وہ کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب جو ہے وہ واحد معبود ہے، یکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت بیان فرمائی، علماء نے مفسرین نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کئی معنی مطالب اور مفاہیم اس کے ہیں، تو میں اس میں سے ایک سادہ سا بڑا آسان اور عام فہمانہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیسے بیان کر رہی ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا تمہیداً ایک مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سامعین کرام، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ساری انسانیت میں جتنے مسلمان ہیں وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے دیکھیں، یعنی آپ کے زمانہ نبوت سے پہلے ہم دیکھیں، تو اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، ہر نبی اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے حضور سر بسجود کرواتا، توحید کا اعلان کرتا، لوگ اللہ کی عبادت و بندگی کرتے، لیکن نبی کی موجودگی میں یا نبی کے تشریف لے جانے کے بعد وہ امتیں پھر شرک میں پلٹ جاتی ہیں، پھر وہ شرک کرتی اور اللہ کے سوا غیر خدا کو بھی وہ سجدہ کرتی ہیں۔ اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے کو دیکھیں تو پچھلی امتوں نے
کئی چیزوں کو خدا بنایا۔ مثلاً آپ کو کچھ چیزیں یاد ہوں گی، سنی ہوئی ہوں گی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے بعد کس کو معبود بنایا؟ بچھڑے کو معبود بنایا۔ انہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا، اس کی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف 40 دنوں کے لیے وہ طور پر گئے تو پیچھے امت نے کس کی عبادت شروع کر دی؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ پلٹ کے آئے تو دیکھا امت بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، ایک بڑا طبقہ اس میں سے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے حضور ان کے لیے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی معافی یہ ہے کہ ہر خاندان میں سے جس نے سجدہ کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا، سجدہ نہ کرنے والے سجدہ کرنے والوں کو ذبح کر دیں، ان کو ہلاک کر دیں۔ ان کا حق نہیں ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کہ میں نے مصر سے لے کر یہاں تک لاکھوں نعمتیں انہیں دیں، فرعون کی غلامی سے نجات دی، پانی سے گزار کے لایا، من و سلوہ اتارا، ساری نشانیاں دکھائیں، ایک ایک نشانی دیکھ کر میرے نبی کے کہنے پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں پختہ ہوئے اور پھر واپس پلٹ گئے شرک میں۔ الغرض کئی امتوں نے سورج کو سجدہ کیا، ستاروں کو سجدہ کیا۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ اصحاب کہف جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس دور میں ستارہ پرست لوگوں کی حکمرانی تھی اور انہوں نے مجبور کیا ان جوانوں کو کہ وہ اپنے خدا کو چھوڑیں اور ستاروں کی عبادت اور پوجا کی طرف پلٹیں۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے انہیں قید میں ڈالا، وہ وہاں سے فرار ہوئے اور اللہ کی پناہ اس غار میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب تم میری پناہ میں آ گئے ہو، اب ساری کائنات مل کر بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گی، اور ڈھونڈ لے گی تو تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی۔ اللہ نے انہیں پناہ دی۔ وہ دور کن کا دور تھا؟ ستارہ پرست لوگوں کا دور تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے سن رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سورج چاند ستاروں کی عبادت سے نکالنے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لانے کے لیے جو ان سے مکالمہ فرمایا، کہا جب چاند کو روشن دیکھا تو کہنے لگے یہ خدا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہوئی اور چاند غائب ہو گیا، سورج چمکنے لگا تو فرمانے لگے وہ چھپ جانے والا، غائب ہو جانے والا اور غروب ہو جانے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، اور شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ الغرض ان مختلف چیزوں کی پچھلی قومیں عبادت کرتی رہیں۔ اگر ہم ان چند چیزوں کو دیکھیں، پچھلی قوموں نے جس شے کو سجدہ کیا، کس کو کیا؟ جانوروں کو سجدے کیے گئے۔ پچھلی قوموں نے درختوں کی عبادت کی، درختوں کو معبود بنایا۔ کسی قوم نے چاند کو اپنا معبود بنایا تو کسی نے سورج کی عبادت کی۔ ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جو آگ کی عبادت کرتی رہی، مجوسی آگ لگا کر اس کے گرد طواف کرتے اور اس کی عبادت کرتے۔ الغرض اس کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مختلف جھوٹے خداؤں کو معبود بنایا گیا، اور فرعون تو ایسا بدبخت تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ الغرض جانور، پتھر، شجر، سورج، چاند، ستارے اور انسان، ان مختلف چیزوں کی حضور کی آمد سے پہلے انہیں معبود بنا کر پچھلی قومیں، امتیں سجدہ کرتی رہیں۔ وہ شرک کرتی رہیں، غلط کرتی رہیں، لیکن ان کی عبادت کی جاتی رہی۔ جب زمانہ آیا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے اب قیامت تک شرک کا خاتمہ کرنا تھا۔ رب نے ان سارے جھوٹے خداؤں سے انسانیت کو نجات دینی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نجات دی؟ میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ آیا تو وہ پچھلے سارے انبیاء کے دور میں
جس جس شے کو سجدہ کیا گیا وہ ساری چیزوں کو اللہ نے حضور کے قدموں میں سجدہ ریز کر دیا۔ وہ پچھلے امتوں کے سارے جھوٹے خدا حضور کو سجدہ کرنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سربہ سجود ہو گئے۔ یقیناً پچھلی امتوں کے آثار موجود ہوں گے حضور کے دور میں، وہ پچھلی امتوں کے عقیدے بگڑی ہوئی شکل میں یا کسی بھی شکل میں کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ساری کائنات کو دکھایا کہ جو لوگ درختوں کی عبادت کرتے رہے، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کملی والا جہاں سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سجدہ کرتے ہیں اور کیسے تعظیم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص سامنے سے آیا، وہ اہل ایمان میں سے نہ تھا، تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبیوں کو تو اللہ معجزے عطا کرتا ہے، آپ کی کیا شان ہے کہ جسے دیکھ کر میں کلمہ پڑھوں؟ حضور نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی شے نظر نہ آئی، دور ایک درخت نظر آیا، فرمایا اگر یہ درخت میرا کلمہ پڑھے تو کیا مان جاؤ گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا حضور نے درخت کو نہیں بلایا، اسے فرمایا تم جا کے کہو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ دائیں بائیں جھکا، جڑوں سمیت بار گئے محمد مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا، شاخیں جھکا دیں تو درختوں نے بھی سجدے کیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پچھلی قومیں جانوروں کی عبادت کرتی رہی، قربان جائیں، جانور بھی حضور کو سجدہ کرتے رہے۔ اونٹ بیمار ہو گیا، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، ہم نے اسے باڑے میں بند کر دیا ہے۔ حضور تشریف لائے، اندر جانے لگے تو صحابہ نے روکا، آقا وہ پاگل ہے، آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا پاگل تو ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور آگے تشریف لے گئے تو اس نے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، حضور کو سجدہ کیا۔ الغرض جس جس شے کو پچھلی امتوں نے خدا بنایا سب نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا۔ سامعین کرام، کوئی اگر چاند کا پجاری تھا پچھلے دور میں تو اس کی اولادوں نے دیکھا ہوگا کہ کملی والا کھڑا ہوا اور انگلی کے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ چاند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، نماز عصر ادا کی، آقا نے آرام کرنا چاہا تو حضرت علی کو بلایا، اے علی آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھے، آپ کی گود میں آپ نے سر رکھا حضور نے اور آرام فرما ہو گئے۔ علی شیر خدا نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، ادھر سورج غروب ہوا، علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اٹھے آقا، پوچھا علی کیوں غمگین ہو؟ عرض کیا حضور نماز عصر گزر گئی ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے مولا ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، بے شک علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اس کے لیے سورج کو دوبارہ پلٹا دے۔ وہ جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ جسے ہم خدا سمجھتے رہے وہ تو کملی والے کے اشارے پر واپس پلٹ رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے پہلے اشارہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں آ کر اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل دی، کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک قیدی تھا جو سزائے موت کا تھا، اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور ایک راہگیر کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ یہ اس کی عقل میں وہ بات نہیں آئی کہ زندگی دینا کیا ہوتا ہے۔ جھگڑنے کی بجائے دوسری دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ سامعین کرام، پھر کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، وہ خاموش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اور اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔
یعنی وہ مغرب سے سورج نہیں پلٹا سکا، یہ رب ہونے کی ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام نے بتائی۔ تو کوئی ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والا تھا نا جس نے مغرب سے بھی پلٹوا دیا، اور وہ کس نے پلٹوایا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور علی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا۔ سامعین کرام، یہاں وہ بحث نہیں ہے، سائنس پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں کہ انرشیا کا قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہو، اچانک روک دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ گاڑیاں جب ٹکراتی ہیں تو تباہ ہوتی ہیں، انسان ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ ایک گاڑی کے ٹکرانے کا حادثہ ہوتا ہے، اور اگر ساری دنیا جو گھوم رہی ہے اس کی حرکت کو روک کے پلٹا دیا جائے تو سائنس اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر اس زمین کی جو محوری گردش ہے ایک سیکنڈ کے لیے روک دی جائے یا سیکنڈ کے حصے کے لیے روک دی جائے تو ساری دنیا برابر ہو جائے، یعنی نہ پہاڑ باقی بچے، نہ مکان، نہ کوئی شے باقی بچے۔ اب وہ کیا عظمتیں تھیں کہ وہ رکی بھی اور واپس بھی پلٹی، اور سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہوا نظر آیا مغرب سے۔ تو سامعین کرام، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی پتھر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا تو پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ کے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور سامنے آئے تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، درختوں نے سجدہ کیا، چاند سورج نے حضور کی اطاعت کی، ساری مخلوقات حضور کے قدموں میں سجدہ تعظیمی کرتی رہی۔ جب مخلوقات نے سجدے کیے تو انسان کے دل میں بھی آیا کہ اگر پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت سر جھکا رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ مصطفیٰ کو سجدہ کریں۔ ایک دن حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک بکری آئی، اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سجدہ کیا اور چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ باندھے، آقا یہ جانور ہیں، انہیں عقل بھی نہیں ہے انسانوں کی طرح، اگر یہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں تو حضور ہمیں بھی اجازت ملے، ہم بھی سجدہ کریں آپ کو۔ جب انسان کے دل میں بھی آرزو آئی اور عرض کیا آقا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب میں ساری کائنات کو یہاں لانا چاہ رہا تھا، یہ جس کی یہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے رہے وہ تو سارے خدا خود مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب انسانوں نے سجدہ کرنا چاہا تو رب نے فرمایا، حبیب تو میری طرف سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مثل بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو درخت سجدہ نہیں کرتے، آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو جانور سجدہ نہیں کرتے۔ تو آقا نے فرمایا پوری آیت پڑھو، پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ کس شے میں؟ فرمایا میں تمہاری مثل صرف ایک شے میں ہوں، اور وہ کیا؟ کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ میرا اور تمہارا بولیے خدا ایک ہے، اس ایک مثلیت کے علاوہ اور کسی شے میں مثلیت نہیں ہے۔ میں بات سمجھا رہا ہوں ایک مثال سے۔ مجھے کوئی ایک کمپنی بتائیں، کوئی لاہور کی کوئی بڑی کمپنی ہو، مثلاً باٹا کی کمپنی ہو، اور اس کمپنی میں کئی ہزار ملازمین کام کر رہے ہوں، ایک اس کا مالک ہوگا، جی ایم ہوگا، ایک اس کے نیچے مینیجر ہوگا اور پھر سٹاف ہوگا، اور آخری سٹیج اگر کسی سٹاف کی دیکھیں تو وہ کون ہوگا؟ گیٹ کے باہر کھڑا ہوا گیٹ کیپر ہوگا، جو دروازہ کھول کے لوگوں کو اندر داخل کرتا ہوگا، سیکورٹی پر بیٹھا وہ بندہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں مینیجر جو مالک نہیں ہے، مالک کے بعد جو ہے وہ بھی کس کمپنی کا ملازم ہے؟ اسی کمپنی کا۔
اور گیٹ پہ کھڑا ہوا وہ کس کمپنی کا ملازم ہے؟ اسی کمپنی کا ملازم ہے۔ دونوں تنخواہ کس سے لے رہے ہیں؟ اسی مالک سے لے رہے ہیں۔ اس ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے دونوں برابر ہیں یا نہیں؟ برابر ہیں۔ سٹیٹس الگ الگ ہے، ایک اس کا جی ایم ہے اور ایک گن پکڑ کے باہر گارڈ کھڑا ہے، لیکن اس کمپنی کے دونوں کیا ہیں؟ ملازم ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو بلا تشبیہ و بلا مثال جب حضور صف میں کھڑے ہوتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے، تو حضور کا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ قبلہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں۔ پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ کا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آقا نے سمجھایا کہ بس ایک شے میں تم میرے جیسے ہو، کس میں؟ کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم دونوں اسی کے بندے ہیں، لہذا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہو نہیں سکتا۔ سجدہ میں بھی اسی کو کرتا ہوں اور سجدہ تم بھی اسی کو کرتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی اللہ نے یہ سمجھایا کہ میرا اور تمہارا، میرا حبیب تمہارے مثل ہے کس شے میں؟ بس اس کا اور تمہارا رب ایک ہے، اس رب کی حیثیت سے وہ تمہاری مثل ہے، وگرنہ اللہ کے حبیب کہاں، یعنی وہ جی ایم کہاں اور گیٹ پر کھڑے ہونے والا چوکیدار کہاں؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، نبوت کہاں اور امتی کہاں؟ بس شرف یہ ہے کہ ہمارا اور آقا کا خدا ایک ہے، ہم دونوں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ دنیا کو دکھا دے کہ وہ بڑے بڑے خدا، جھوٹے خدا جو پچھلی امتوں میں خدا بنے رہے، جب وہ مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کی اللہ کے بعد جسے مخلوقات سجدہ کر رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سجدے کے لائق ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ سامعین کرام، بات جتنی بڑی ہو نا، اس کی دلیل دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے دلیل کا وزن بڑھتا ہے۔ ایک بات میں بیان دوں تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اسی علمی حیثیت کی بات کا اگر کوئی بیان شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دے تو دونوں کی بات ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے سمجھایا کہ جس کو مخلوقات سجدہ کریں، اگر وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا بندہ کائنات میں کون ہے جسے دیکھ کر تم مجھے سجدہ کرو۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شرک کو کیسے مٹایا؟ ایسے مٹایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا شہدائے احد کے میزار پر۔ زندگی کی آخری گفتگو جو حضور نے فرمائی وہ شہدائے احد کے میزار پر کی۔ صحابہ ساتھ تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، گفتگو کرنا چاہیے۔ صحابی جلدی سے مسجد نبوی سے ممبر لے کے آئے، آقا ممبر پر بیٹھے اور آخری باقاعدہ خطاب جو امت کے ساتھ وہ کیا، فرمایا سنو، مجھ سے پہلے نبی آتے رہے، وہ پلٹ کے جاتے تو شرک دوبارہ پلٹ آتا تھا، لیکن سنو، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کی توحید کا علم بلند کیا، اب قیامت تک میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، اب قیامت تک شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی کسی مذہب پر ہے، کسی دین پر ہے، کسی عقیدے پر ہے، اگر وہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا نا، تو یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بندے کا سر آج کسی بندے کے سامنے یا کسی مخلوق خدا کے سامنے سجدے میں نہیں جا رہا تو اس کا ایک ہی سبب ہے، یہ احسان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ساری کائنات سجدہ کرنا چاہ رہی تھی، تب آقا نے سمجھایا کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔
انسان کی پیشانی کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچایا مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آج 1400 سال گزر گئے، عقیدے بگڑ سکتے ہیں، اعمال خراب ہو سکتے ہیں، لیکن شرک حضور کی امت میں پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو سامعین کرام، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر احسان ہے۔ ہم جو حلقہ درود سجائے بیٹھے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صبح و شام تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم شمار، اونچا بولیے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا نعمت اللہ، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب تا اضافت کے لیے آئے تو وہ ساری نعمتیں نہیں، ایک نعمت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ ہزار نعمتوں کا ذکر اللہ نہیں کر رہا۔ فرمایا اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جس ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے احسانوں کا بدلہ کائنات نہیں دے سکتی۔ حضور کی نعمتیں، حضور کے صدقے جو کچھ عطا ہوا، اس کا کوئی احسان کوئی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک احسان یہ ہے کہ آپ کے وجود کے باعث انسانیت شرک سے آزاد ہو گئی ہے۔ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ کوئی احسانوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک درود پاک کے صدقے ہمارے اپنے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور کس قدر قربتیں اللہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے اور میسر آ رہی ہیں۔ جس خوبصورت اہتمام کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اس سے بڑھ کر نیت اور اہتمام کے ساتھ آیا کریں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود و سلام پڑھو تو خوبصورت سلیقے سے پڑھا کرو، کیونکہ مجھے صرف تمہارا درود نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری کیفیات بھی دکھائی جاتی ہیں، میں وہ منظر بھی دیکھتا ہوں کہ کہاں کیسے بیٹھ کر میرے غلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اگر لاہور کے کسی چوک میں لگا ہوا کیمرہ وہ وارڈن کو اپنے آفس میں بتا سکتا ہے کہ کون کہاں سے کدھر جا رہا ہے، تو کملی والے کو اللہ نے جو اختیار عطا کر رکھا ہے وہ اپنے غلاموں کو گھر بیٹھے بھی جانتے اور پہچانتے اور دیکھتے ہیں کہ کون کس ادب، احترام اور محبت سے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو تحریک مینہاج القرآن یہی درود و سلام کو گھر گھر، گلی گلی اس پیغام کو پھیلا رہی ہے۔ دسمبر 2005 سے گوشہ درود کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ مرکز پر گوشہ درود میں دسمبر 2005 سے آج تک بلا ناغہ 24 گھنٹے لگاتار درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور جیسے آپ کا حلقہ درود ہے، اسی طرح دنیا بھر میں ہزارہا حلقہ درود ہیں جہاں صبح و شام درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اتنی تعداد ہو چکی ہے کہ اب تو وہ شمار بھی نہیں ہے۔ اربوں سے بھی آگے بڑھ کر خربوں سے بھی آگے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ گوشہ درود اور حلقات درود میں پڑھے گئے درود و سلام کا صدقہ، بس ایک ہی آرزو اور تمنا ہماری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ رب یہ قبول کرے اور حضور کی امت کے گناہ معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔